الرحمن الرحیم۔ جب آپ اپنے شیخ کے پاس آئیں تو کیا ان کو اپنی دنیاوی حالات اور پریشانیوں کا بتانا چاہیے؟ بس اجمالی طور پر تذکرہ کر دیں، اجمالی طور پر کہ گھر میں کوئی عارضہ درپیش ہے، کوئی پریشانی درپیش ہے، بس آپ دعا فرما دیں۔ کیونکہ زیادہ تفصیل ذکر کرنے سے میرے حضرت فرمانے لگے غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے، بس اجمالی طور پر ذکر کر دیا ہے، زیادہ لمبی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اجمالی طور پر کہ آپ دعا کر دیں گھر میں کوئی عارضہ درپیش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تسلی کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا، تم پریشان۔ آپ دیکھ لیں ہماری یہ تھوڑی سی زندگی میں کتنے موڑ آئے پریشانیوں کے، لیکن جب پریشانی چلی جاتی ہے بعض دفعہ یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتی، لیکن صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑیاں آخرت کی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ میرے حضرت فرمائے لگے بس مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، تکلیف ایک قول ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ٹھنڈی ہوا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ اللہ حالات جیسے بھی ہوں بس رب کا در نہیں چھوڑنا، حالات میں خوش بختی یہی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ جھکنے کی توفیق مل جائے، ہاں جھولی پلانے کی، ہاں اٹھانے کی، دعا کی توفیق مل جائے۔ سوال جواب کی مجلس میں کسی سوال کا جواب ایسا ہو کہ وہ حالت ایک آدمی کے ساتھ پیش آتی ہو تو وہ آپ جو جواب ارشاد فرمائیں تو کیا کوئی دوسرا شخص بھی اس جواب اور آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی دیکھو یہاں پر حال ایک کا ہوتا ہے، بیماری مرض ایک ہی ہوتی ہے اور دوا سب کے لیے ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہاں الحمدللہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہی ہے ایک کا حال سامنے آ جاتا ہے، کتنے بھائی ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے اندر بھی یہی حالت پائی گئی ہے، انشاءاللہ جو خیر کے کلمات ہیں، نیک کلمات اس بیماری کا علاج ہے وہ سب کے لیے ہے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میری بیوی پھر امید سے ہے، میرے ماں باپ اور سب گھر والے پریشان ہیں کہ پھر بیٹی نہ پیدا ہو جائے، اللہ کرے بھائی کیا کریں، آپ تو مقابلے پر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر دیکھو، ہاں بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یاد بیٹی اللہ تعالیٰ
بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کی سوچ ہے، جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا یہ ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ہاں یہ غلط بات ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آتے تھے، بیچارے فوت ہو گئے، سادہ سے نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ وہ گلشن راوی سے بیچارے جاتے تھے، سادہ سے بالکل درویش سے، ان کی ایک پرانی سی موٹر سائیکل تھی، پھر کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتے موٹر سائیکل پر، کبھی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے ایک دن کہنے لگے میری ہمشیرہ ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے، 2 بیٹیاں ہوئی ہیں، اب ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں تیسری بیٹی ہوئی تو ہم طلاق دے دیں گے۔ یہ کتنی غلط بات ہے اپنا۔ اور کرتا رہتا ہوں، آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو بوجھ ہی بوجھ ہے۔ دین کی بھائی عبدالرؤف صاحب، اللہ ہمارے بزرگوں کو خوش رکھے، یہ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، جنت کی راہیں ملتی ہیں اللہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ پاک بیٹیاں عطا کرتے ہیں، پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے۔ میرے پاس میں ملتان میں تھا، وہاں ایک بھائی مولانا وقاص صاحب کہنے لگے میری 17 بہنیں ہیں، 17 بہنیں، ہم 18 بہن بھائی ہیں، بس میں ایک بھائی ہوں 11ویں نمبر پر، اور باقی میری 17 بہنیں ہیں۔ اللہ ان کو ہی پال رہے، ان کو ہی پال بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتے ہیں، ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا، اپنا پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو۔ کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یاد رکھو۔ اللہ روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ اللہ آج بھی جب میں میرا کرتا رہتا ہوں مجالس میں، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی ارشد صاحب بچوں کو بھی لائے کریں، نیک مجالس میں بیٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو نیک صحبت کی برکت سے اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ ہر صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی نیک مجلس کا سب پر اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ میں سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، بس اللہ ان کی مجلس کو نیک رکھے، ان کی صحبت کو نیک رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ تو بہرحال ہے اولاد کے بارے میں 4 صورتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، وَیَہَبُ لِمَن، یہ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز یار، وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمۃ اللہ بلکہ آتا ہے فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، حدیث میں آتا ہے تمہیں ضعفاء کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ گھر میں ضعیف لوگ ہیں، بچے ہیں، یہ رزق کی برکت ہے الحمدللہ۔ ہاں ان کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں تو میرے ماں باپ اور سب گھر والے پریشان ہیں کہ پھر بیٹی پیدا نہ ہو۔ بھائی آپ نے خدا سے مقابلہ کرنا ہے،
اللہ سے عافیت مانگیں، ہم اللہ سے عافیت مانگیں۔ جو اللہ نے جس روح کا اللہ نے دنیا میں آنا لکھا ہوا ہے وہ آ کر رہ گیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ بیٹی ہو بیٹا سب اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں بعض دفعہ کئی گھر ایسے ایک حرکت مجھے علم ہے کہ وہاں اب وہ گھر میں جو والد ہیں وہ صاحب فراش ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے کام کاج نہیں کر سکتے، اب ان کی بیٹی ہیں بیچاری کچھ گھروں میں خدمت کر کے اپنے والدین کے لیے سہارا بنی ہوئی آ کر یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بیٹا ہے بیٹی۔ یہاں تو پھر ہمارے پاکستان کا ماحول پھر بھی اللہ کا شکر ہے، باہر چلے جائیں ملیشیا میں چلے جائیں ادھر میں وہاں تو زیادہ تر خواتین بیچاری کام کرتی ہیں، سارا کام ہو رہے سارا سلسلہ انہوں نے سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد بھی شاید ہوں لیکن بہت وہ بیچاری خود خواتین بیچاری بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ بیٹی ہو بیٹا ہو سب اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ۔ بل اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، اللہ فرما بردار بنائے، اللہ اپنے نیک رستے پہ اللہ سب کو قائم رکھے، آمین آمین آمین۔ دعا فرما دیں اور وظیفہ بھی بتا دیں جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ وظیفہ ہی بتلایا بھی آپ نے الحمدللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے الحمدللہ۔ ہاں بس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی جائز تمنا ہے، ایک اپنی جائز خواہش ہے، ایک اپنی جائز تمنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ بیٹے کی تمنا ہے، بیٹی کی تمنا ہے، یہ سب اللہ سے ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ ایک اپنی جائز تمنا ہے لیکن پھر میں کروں اپنی جائز خواہش جائز تمنا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ یہ تو میری ایک جائز حاجت ہے، باقی میں اول آخر آپ کی رضا میں راضی ہوں الحمدللہ۔ اس سے بڑا سکون حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، رضا اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ باقی اللہ سے مانگے، بیٹا مانگے بیٹی مانگے الحمدللہ۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت آ جائے اس پر ناراضی ہے کیا مطلب ہے یا کرنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے اپنی جائز تمنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر اول آخر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں آگے ان کی اولاد سے اللہ نے اولیاء صدیقین پیدا کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نسب ہے خاندان، اللہ نے وہ بیٹی کے ذریعے اللہ نے آگے اللہ نے اس کو جاری اس کا سلسلہ جاری کیا الحمدللہ، مبارک سلسلہ جاری کیا۔ ہمارے شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے، نانا کسی کے دادا نہیں تھے، نانا ہے۔ نانا ہونا اگرچہ یہ سنت غیر اختیاری ہے لیکن اس سنت پر تب عمل ہوگا کہ جب گھر میں بیٹی ہو جا رہا ہے، کیونکہ بیٹی سے جو آگے اولاد ہوگی تبھی آپ نانا بنیں گے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں بالکل الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی میں جلسے سے فارغ ہوا ایک بھائی ملے کہہ رہے میری 9 بیٹیاں ہیں، 9 اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اتنا سکون مل جاتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے الحمدللہ، دل کو اللہ پاک ہلکا کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اپنی دیکھو اب اگر اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائیں، ساری خواہشیں دنیا میں اللہ نے ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ اللہ نے ہر خواہش کے پورا ہونے کا سامان وہ اللہ نے اوپر رکھا ہے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ صاحب ان سے طالب علم کہنے لگے ہمارے گھر میں یہ حالات یہ پریشانیاں، وہ بزرگ صاحب کہنے لگے بھائی یہ دنیا ہے جنت تو نہیں ہے، یہ دنیا ہے جنت تو نہیں الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہر یہاں تو ہر وقت میرے کروں کچھ ایک آپ کو خوشی خبر ملے گی، تھوڑی دیر کے بعد کو پریشانی کی گھڑی آ رہی ہے، پر اللہ ہو رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے یہاں۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے صبر اور شکر کے ہے ساتھ بس یہ اپنی جنت کی پرواز کو جاری رکھیں۔ ہاں ہاں میرے بزرگ کہنے لگے بس صبر اور شکر یہ دو پر ہیں آگنا، جنت کے دو پر ہیں، تو میں بس ان کے اوپر ہاتھ مارتے جاؤ صبر اور شکر پر بس، اور اڑتے جاؤ گے اس جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا میں راضی رکھے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں۔ اب ذرا نکاح والے بھائی حضرت چلو کچھ میں مہمانوں کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں، چلو میں خطبہ پڑھ لیتا ہوں، نکاح والے مہمان قریب آ جائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ کروں گا، باقی سوال جواب بھی مجلس نکاح کے بعد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ جزاک اللہ، اللہ برکہ عطا فرمائے۔ اسی نکاح اچھا ہمارے مغیث احمد ولد محمد اشتیاق، جزاک کون بھائی مغیث احمد، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ والد صاحب محمد اشتیاق تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ آپ بیٹھے بس بیٹھے رہے، ہمارے بزرگوں کو اللہ خوش رکھے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ وجیحہ دختر محمد اکرم بیٹی کے واجہ ہمارے بھائی محمد اکرم صاحب، اللہ خیریت سے، جزاک اللہ، بڑی عنایت ہے، بیٹھ۔ حق مہر فاطمی جس کی مالیت 2,25,000 روپے ہے، آج کل اتنی قیمت ہے، 2,25,000 روپے ہاں اتنی ہے، اچھا 2 لاکھ تقریباً اس کے آس پاس ہے، مؤجل ادا کر دیا گیا ادا ہے، جزاک اللہ، الحمدللہ ادا شکر، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ بھائی محمد اکرم صاحب کی بیٹی وجیحہ بعوض حق مہر 2 لاکھ مہر فاطمی جس کی مالیت تقریباً 2,25,000 کے قریب ہے، اور وہ ادا کر دیا گیا ہے، مہر بھی ادا کر دیا گیا ہے۔ ہمارے بھائی محمد اکرم صاحب کی بیٹی وجیحہ مہر فاطمی کے عوض اپنے عزیز مغیث احمد ولد محمد اشتیاق آپ کے نکاح میں دی، آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر، الحمدللہ، اللہ برکہ عطا فرمائے۔ بس تھوڑی سی بات سن کر دعائیں
نکاح کی دعا کر لیں گے۔ بس میں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا۔ کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائیں، اللہ قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں۔ کرسیوں کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، متکئین علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آسان لگائے تھے، ان کی نقش و نگاری سونے کی تاروں سے آسان۔ اللہ اپنی آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، یہاں کے پانی کے برتن یہاں پر یعنی مٹی کے ہوں گے، سلور کے ہوں گے، سٹیل کے ہوں گے، اور وہاں کے برتن سونے چاندی کے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ يَا رب۔ یہاں سونے کا برتن استعمال نہیں کر سکتے، کسی کے پاس کوئی ہو بھی تو اس کو استعمال کرنا منع ہے، لیکن جنت میں وہاں سونے چاندی کے برتن۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہاں ریشم کو استعمال کرنا منع ہے اور وہاں پر ریشمی لباس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اہل جنت کے اوپر بچے چکر لگائیں گے۔ کہتے ہیں وہ قرآن پاک میں یہی دو ہی صیغہ استعمال ہوئی، یطوف علیہم غلمان، فرمایا مطلب یہ ہے کہ بچے ہیں بس وہاں بھی بچے بس یہ گھومتے رہیں گے، ٹکیں گے نہیں، آپ بس چلتے پھرتے رہیں گے۔ قرآن پاک میں بس ہوا ہے، اور وہ رہیں گے ہمیشہ بس وہیں کے لیے یطوف بس یہ ہے، کہتے بیٹھے گا نہیں بس چلتے رہیں گے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر۔ آپ دیکھ لیں گھر میں بچوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة، یہ خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہاں بھی ہمارے پاس جو سونا ہے چاندی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کوئی نہیں سونا پیدا کر سکتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ بہرحال تو اکواب آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، ونمارق مصفوفہ تکیے لگے ہوئے، وزرابی مبثوثہ قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کری کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ بس دل میں کسی چیز کی ہوس نہ ہو، لالچ نہ ہو، کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے کی خدمت کر دے، گنجائش یا رکھنا حسب توفیق کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل میں کسی چیز کی ہوس نہ ہو، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ یہ ہمارے میواتیوں میں سادگی ہوتی تھی، ارگم لاہور قصور کے آس پاس کو زمینیں فروخت ہوئیں، کو پیسے آئے، اب بہت زیادہ اڑنے لگے، بہت زیادہ مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ گاڑیوں کے مطابق بھائی سب میں کہاں اتنی ہمت گاڑی دینے کی، کوئی ایک دو کے پاس کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہو، لیکن سب کے پاس کہاں اتنی ہمت یا رکھنا۔ میں جانتا ہوں کتنے لوگ بیچارے ہیں، یعنی یہ بینک سے سود پر قرضے لے کر گاڑیوں کے مطابق پورے کیے ہیں، اور اب تک وہ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں۔
یہ باتیں ویسے نہیں کہا جاتا. پچھلے 1-2 ہفتے پہلے میری گھر والی کے پاس ایک خاتون بیچاری ملنے کے لیے آئی. انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کا نکاح ہو گیا؟ کہتے نہیں. کہتے میرے گھر والے. کیوں پوچھا کیوں؟ کہتے میرے گھر والے جہاں بات چیت کرتے ہیں وہ آگے بس ایسے مطالبے کرتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر سکتے. گھر والے کیا کریں گے؟ نہ کیا کریں. ہاں دل میں ہوس نہ کچھ نہیں رہے گا. میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے. وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے. لندن کے اوپر سے جہاز گزر رہا. مجھے بھائی کاشف کہنے لگے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ وائٹ ہاؤس یہ ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ کا محل ہے آگرہ ہے، جس کی پوری یہاں میں خبر ہے. یعنی حکومت رہی جس کے سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا. اب وہ قبر میں چلی گئی. کاش کے ایمان کے ساتھ جاتی کوئی بات تھی. اب ان کے محل سونے پڑے ہوئے. ان کے اوپر وہ سیاہی چھائی ہوئی آگرہ. کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والے بھی نہیں پڑتے. بس یہ سب چیزیں بس مسلمان کی سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے. ہاں بھائی مغیث اپنے بھائیوں کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. یہی صحیح ہے، دولت آگے جائے ساتھ. بس کسی چیز کی لالچ نہیں رکھنی، تما نہیں رکھنی. بس دل میں یہ ہو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. بس یہ ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. اللہ اپنی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ بڑھے گا؟ ایک پیالی کا ہی خرچہ بڑھے گا. گھر میں جتنے مرضی برتن موجود ہوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانا ہے. ایک ہی پیالی میں کھانا کھائیں گے، ایک ہی گلاس میں پانی پئیں گے. تو چلو کوئی میں یہ نہیں کرتا ہے. یہ کچھ باتیں اس لیے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. مسلمان کی شان میرا کروں استغنا والی شان ہے. آگے ہاں دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگائے. اللہ تعالیٰ کوئی اپنی رحمت سے کوئی نصیب فرما دے، یہ ان کا انعام ہے. چلو اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی حرج نہیں. کوئی اپنے بچوں کی تھوڑی بہت خدمت کر بھی دیں، گنجائش ہے، لیکن دل میں کسی چیز کی تما نہیں رکھنی ہے. ہاں انشاءاللہ کچھ یہاں پھر آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے انشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ خوش ہے. ہم لاہور شہر کے نوجوان تھے، یہاں مجلس میں آتے رہتے، جمعے میں آتے رہتے. یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میں کرتا رہتا ہوں. خود مجھے کہنے لگے میرا نکاح ہوا، میں نے ایک آنے کا مطالبہ نہیں کیا. دل سے ہوس نکل جاتی ہے دین کی باتیں سننے سے. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک باقی کوئی تھوڑی بہت خدمت کر دے، گنجائش ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنوئی سے مالا مال فرما. یا اللہ بیٹے کا نکاح ہوا، بیٹی کا نکاح ہوا، یا اللہ اس نے بیٹے بیٹیاں یا اللہ سب کے نصیب کو نیک فرما، سب کو خوشیوں سے برکت سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ خوش رکھے. الحمدللہ ہمارے بھائی کرم صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بڑی عنایت سے تو ہمارے بزرگ حضرات تھوڑا سا مجلس والے ساتھی بیٹھے رہیں. یہ ہمارے آپ میرا تھوڑا سا اپنے بزرگوں سے مل لوں جا کر. تھوڑا سا ہمارے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے ہیں ہمارے. بھائی تھوڑی سی اوپر سے بارش آ رہی ہے، دیکھ لو. جزاک اللہ. چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان سے بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جزاک اللہ. اور ایک بھائی چاہتا میں اپنے بزرگوں سے اچھا میں خود حاضر ہو جاتا. اللہ تعالیٰ بہت نکاح کے بعد میرا کچھ معمول نہیں ہے کسی چیز کو. میں کھڑا ہو کر ملوں. اچھا آپ آئیے بڑی بڑی ہمارے بزرگ ماشاء اللہ بہت عنایت. اللہ بہت شکر. اللہ بیٹیوں کو اللہ پاک خوشیوں سے. السلام خیریت ہے نا.
اللہ تعالیٰ پر بہت عنایت ہے، اپنے بزرگوں کی محبت ہے، اللہ خوش نصر کر دے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بھائی کو، بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، بہت ہی اللہ برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔